بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز عارفین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سچے اسلامی واقعات میں خوش آمدید۔ قصہ الانبیاء کرام، پارٹ نمبر 2، ابلیس کا سجدے سے انکار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں رہنا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ ترجمہ: اسی زمین سے پیدا کیا ہم نے تم کو، اسی میں لوٹائیں گے ہم تم کو، اور اسی زمین سے دوسری مرتبہ ہم تم کو باہر نکالیں گے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 26-44۔ ترجمہ: اور ہم نے انسان آدم کو کھنکھناتے کالے سرے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور جان یعنی جنون کے باپ کو ہم نے اس سے پہلے ہی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں آدمی کو کھنکھناتے کالے سرے ہوئے کیچڑ سے پیدا کرنے والا ہوں، پس جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، اے ابلیس، تو سجدہ کرنے والوں میں شریک کیوں نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اس انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے بجنے والی کالی بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نکل جا، تو روندا ہوا ہے اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم معلوم دن تک مہلت دیے ہوئوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اس لیے میں زمین میں ان کے اعمال بد ان کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے میرا ان پر بس نہیں چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی مجھ پر سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، مگر وہ گمراہ لوگ جو تیری پیروی کریں گے ان پر تیرے بہکاوے کا اثر ہوگا، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 21-25۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا، کیا میں اس آدم کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ پھر ابلیس نے کہا، اچھا دیکھ لے، تو نے اس کو مجھ پر بزرگی تو دے دی، اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دے دی تو میں ضرور اس کی اولاد کی جڑ کاٹ ڈالوں گا، تباہ کر دوں گا، مگر تھوڑے لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس ان میں سے جس نے تیری پیروی کی تو تم سب کی سزا جہنم ہے، پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو بہکا سکتا ہے اپنی آواز کے ساتھ ان کو بہکا، اور ان پر اپنے پیادے اور سوار لشکر چڑھا، ہر طرح سے زور لگا کر بہکا لے، اور مال و اولاد میں ان کا شریک بن، اور ان سے جھوٹے وعدے کر، اور ان کو دھوکہ دینے کے لیے ہی شیطان وعدے کرتا ہے۔ بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا،
اور تیرا رب کام بنانے والا کافی ہے۔ سورۃ کاف آیت نمبر 50۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ جنوں میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ پس کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ ظالموں کے لیے یہ بڑا بدلہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 115 126۔ ترجمہ: اور تحقیق ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا، اس سے پہلے تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں مضبوطی نہیں پائی۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ تو ہم نے آدم سے کہا کہ یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کو جنت سے نکال دے، پھر تو کسی آفت میں پھنس جائے۔ اور یہاں جنت میں تو تیرے لیے یہ فائدہ ہے کہ نہ تو بھوکا رہتا ہے اور نہ ننگا، اور نہ اس میں پیاسا رہتا ہے اور نہ دھوپ میں جلتا ہے۔ پس شیطان نے ان کو پھسلایا اور اس نے کہا کہ اے آدم، کیا میں تجھے وہ درخت بتاؤں جو ہمیشہ کا ہو اور ملک ایسا جو کہ ختم نہ ہو؟ تو ان دونوں نے اسے کھا لیا۔ پس ان دونوں کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئی اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس وہ بھٹک گیا۔ اس کے رب نے اس کو سرفراز کیا اور اس کی توبہ قبول کی اور اس کو ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اس سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ گمراہ نہیں ہوگا اور تکلیف نہیں پائے گا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، اور ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دیکھنے والا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا گیا ہے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 26-88۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ وہ ایک بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ نہ موڑ رہے ہو۔ مجھے اوپر والے فرشتوں کے متعلق کچھ علم نہیں ہے، جب وہ جھگڑنے لگے میری طرف وحی نہیں کی جاتی، مگر صرف اس لیے کہ میں تو صاف ظاہر ڈرانے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، پس جب میں اس کو پورے طور پر تیار کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس آدم کے لیے سجدہ میں گرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو بلند مرتبہ والوں سے ہے؟ اس ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو اس جنت سے نکل جا، کیونکہ تو میری درگاہ سے روندا گیا ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ ابلیس نے کہا کہ اے رب، میرے
اس دن تک مجھے ڈھیل دے دے جس دن کو لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو معلوم دن تک مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا اب مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، لیکن ان میں سے تیرے مخلص بندے کہ وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے اور میں سچ بات ہی کہتا ہوں، اور میں تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والے لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ آپ فرما دیں کہ میں اس پر آپ لوگوں سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں کہ کوئی بات اپنی طرف سے بنا لوں۔ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور کچھ مدت بعد تمہیں اس کی حقیقت ضرور معلوم ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔